بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ سال کے وسط میں بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ میں ہزیمت اٹھا چکا اور اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد وہ دوسری طرح کے دہشت گردی پہ اتر آیا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے پراکسیز کو انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہ آبی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے۔ آبی دہشت گردی کیا ہے اور بھارت کس طرح آبی دہشت گردی کر رہا ہے، آج کے جرگے میں ہم یہ جانیں گے تفصیل کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی وہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا کچھ طے ہوا تھا، ہندوستان کہاں کہاں پہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ابھی جب انڈیا نے اس معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے تو کیا قانونی لحاظ سے اور عالمی قوانین کے لحاظ سے وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اور اگر انڈیا کا یہ رویہ جاری رہتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سید محمد مہر علی شاہ صاحب کو۔ انتہائی ریلیونٹ پرسنالٹی ہے، انڈس واٹر کمیشن کے سربراہ ہیں، دونوں ملکوں کے پہلے کمیشن بنائے گئے تھے، اور وہ جو بھی تنازعات تھے اس پہ کمشنرز کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ جب انڈیا پانی چھوڑتا تھا پاکستان میں تو اس کی اطلاع بھی وہ انڈس واٹر کمیشن کو دیتا تھا، لیکن اب وہ اطلاع سفارت خانے کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں انتہائی ریلیونٹ شخصیت ملی ہے جن سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے، اس کے کیا کیا شرائط ہیں؟ جی بہت شکریہ صافی صاحب، تو آپ نے مجھے موقع دیا ایک انتہائی ریلیونٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا۔ کچھ ابتدائی جو اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہے وہ شیئر کروں گا تاکہ بات کو جب ہم آگے چلائیں تو اس کا پورا کانٹیکسٹ کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے جو ہیں وہ ناظرین کو پیچھے لے کے چلوں گا کہ پاکستان جس وقت معرض وجود میں آیا تھا 1947 میں، تو یہ 14 اگست 1947 کے بعد چند مہینوں میں جو ہے وہ 31 مارچ سن 1948 کو جو پاکستان کے اندر آنے والی نہریں ہیں دریائے ستلج اور جو ہے وہ دریائے راوی میں، جن کے ہیڈ ورکس جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف جو ہے وہ دے دیے گئے تھے اس تقسیم کے نتیجے میں، وہ ان کے پانی کو ہندوستان نے بند کر دیا تھا۔ اور یہ 31 مارچ 1948 کی جو پانی کی بندی تھی وہ اس کے بعد بائی لیٹرل لیول کے اوپر ظاہر ہے پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور وہ اس معاملے کو فوری طور پہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں لے کے گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ڈائلاگ سٹارٹ ہوا دونوں کنٹریز کے بیچ میں، جو کہ بیسیکلی منتج ہوا 1960 کے معاہدہ سنتاس میں۔ سنتاس کے معاہدے کی نیگوسیشنز کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا ورلڈ بینک نے، عالمی بینک نے، دونوں ملکوں کے بیچ میں میڈیشن کرائی تھی، اور پھر اس کی تمام جو سبسٹینٹیو پروویژنس تھیں ان پروویژنس کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کی جو ہے روبسٹنس کو دیکھا گیا، اس میں دنیا کے ماہرین کو بٹھایا گیا، قانونی ماہرین کو بٹھایا گیا، اور ان تمام جو ہے وہ موضوعات کا احاطہ کیا گیا جو پارٹیز کے کلیمز کی شکل میں ٹیبل پہ رکھے گئے تھے، اور پھر کوشش کی گئی کہ ایک ایسا معاہدہ جو ہے وہ معرض وجود میں آئے، معرض عمل میں آئے، جس کے تحت جو دونوں ممالک ہیں کم از کم ان کے بیچ میں پانی کے حوالے سے مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید کے اندر کسی قسم کی کوئی کشیدگی جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اس کے باوجود اس معاہدے کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروویژن پھر بھی رکھی گئی کہ جتنی مرضی بیسٹ ایفرٹ کر لی جائے کسی بھی ایگریمنٹ کو کرافٹ کرنے میں، تو آپ اس چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کسی سٹیج پہ امپلیمنٹیشن کے دوران کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس تنازع کو جو ہے وہ کس طریقے سے پرامن طریقے سے سویلائزڈ مینر کے اندر حل کیا جائے، وہ بھی ایک اس میں پروویژن رکھ دی گئی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ دونوں فریقین یعنی پاکستان اور اس میں انڈیا یا بھارت جو ہیں وہ کوآپریٹو اسپرٹ میں اور فرینڈشپ کے اسپرٹ کے اندر اگر کوئی فیوچر میں تنازع کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ ریزالو کریں گے بائی لیٹرل لیول پہ، اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کو تھرڈ فورم پہ لے کے جائیں گے۔ اب جو معاہدے کے اندر کیا چیز طے پائی، یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے۔ معاہدہ کرنے سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ دریاؤں کے ہیڈ واٹرز جو تھے وہ تقسیم اس طرح سے ہوئی کہ وہ بیسیکلی انڈیا
یا انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر چلے گئے، اور ان کا جو باقی کا ریور کورس تھا وہ سارے کا سارا انڈس بیسن کا، جس میں جو ہے وہ انڈس ریور اٹ سیلف اور اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں جس میں جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج ہیں، ان تمام ریورز کے کورسز پاکستان کے اندر بہتے ہیں، اور یہ سارے پھر ایونچولی جوائن کر جاتے ہیں اپنے اپنے پوائنٹس پہ، اور پھر یہ بحیرہ عرب کے اندر جا کے گرتے ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو دریا کے اوپر منحصر رقبہ تھا یا زمین تھی، جس زمین کے اوپر اس دریا کے پانی کو وہ جو ہے وہ زیر مصرف لایا جانا تھا، وہ سب کی سب پاکستان کے اندر ہی، اور جو دریاؤں کے جو منبع تھا، جو ان کے سورسز تھے، وہ بیسیکلی انڈیا یا انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے وہ رہ گئے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک جو ہے وہ تنازع کی صورتحال تھی۔ اب یہ اس کو حل کرنے کے لیے یہ بات کی گئی کہ جو 3 ایسٹرن ریورز ہیں، یعنی دریائے ستلج، دریائے بیاس اور دریائے راوی، تو یہ اس کے اوپر پارٹیز آپس میں ایگری کریں، بالخصوص پاکستان، اور ان کا مکمل پانی جو کہ ٹوٹل 172 ملین ایکڑ فٹ جو سالانہ اوسط ہے، وہ اس میں سے 34 ملین ایکڑ فٹ ان 3 دریاؤں کا پانی ہے، وہ پانی ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے، اور پاکستان اس کے اوپر اگر کوئی پانی استعمال کر بھی رہا تھا تو وہ معاہدے کی سکسیسفل کنکلوژن کے لیے اپنے رائٹ کو فورگو کرے، سرنڈر کر دے ان فیور آف انڈیا، اور انٹرن پاکستان کو یہ گارنٹی دی جائے گی کہ جو 3 ویسٹرن ریورز ہیں جس کے اندر انڈس اور پھر ساتھ اس کے جہلم اور چناب، تو ان 3 دریاؤں کا پانی پاکستان کو جو ہے وہ ان ریسٹرکٹڈ یوز کے لیے اویلیبل کر دیا جائے گا۔ یہ تھا بیسیکلی معاہدے کا براڈر کنٹور، اور پھر بالکل آخر میں کوئی 1959 میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا اپریل 1960 میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ 1959 کے اواخر میں ایک جو ہے وہ ریکویسٹ انڈیا کی طرف سے پھر ٹیبل کر دی گئی کہ ویسٹرن ریورز کا پانی پاکستان کو ان ریسٹرکٹڈ یوز کے لیے دینے پہ ہم تیار ہیں، لیکن اس کے اندر لوکل یوزز کے لیے کچھ ہمیں یوزز جو ہیں وہ پرمٹ کیے جائیں۔ تو وہ بہرحال پس و پیش کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ میں پاکستان نے ایگری کر لیا تاکہ یہ معاہدہ کنکلوڈ ہو، لیکن اس کے اندر سبسٹینٹیو پروویژنز رکھی گئیں، یعنی پاکستان نے کہا کہ جی گارنٹی ہماری اسی طرح سے رہے گی کہ مغربی دریاؤں کا جو پانی پاکستان میں بہہ کے آتا ہے وہ جو ہے وہ اس پانی میں کسی قسم کے اس کے قدرتی بہاؤ کے اندر جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہوگی، تو یہ اس حد تک ان کو ہم الاؤ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ بذات خود وہ انڈیا کے فیور میں ہے، اور جو قدرتی طور پر بھی جو لینڈسکیپ ہے وہ انڈیا کے حق میں ہیں، کیونکہ ہم نیچے ہیں وہ اوپر ہیں، اس لیے ان کو ایک سبقت حاصل ہے۔ جی، یہ بات جو ہے نا یہ کسی حد تک درست ہے، اور باقی کچھ اس کے اندر مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ جو 3 ایسٹرن ریورز ہیں نا، وہاں پہ یہ آپ کی والی بات بالکل درست ہے کہ 3 ایسٹرن ریورز جو ہیں وہ ان کی سیٹنگ قدرتی طور پہ جیوگرافک سیٹنگ اس طرح کی ہے کہ وہ ماؤنٹینز میں سے جب نکلتے ہیں اور وہ پلینز میں انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ٹیریٹری آلریڈی انڈیا کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے آپ ستلج کو دیکھ لیں، آپ بیاس کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ راوی کو دیکھ لیں، تو ان دریاؤں میں سے جب یہ دریا پہاڑی علاقے میں سے نکلتے ہیں اور قدرتی طور پہ آگے میدانی علاقے شروع ہوتے ہیں تو وہ میدانی علاقے انڈیا کے وہ کنٹری کا پارٹ ہیں، تو دیر فور وہاں پہ یہ انڈیا کے پاس ایک نیچرل آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایڈوانٹیج ہے اس کو کہ وہ دریا جب وہ پہاڑوں میں بہہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنا سکتا ہے، اور پھر اس ڈیم میں سے جو ہے اس کا جو اسٹورڈ واٹر ہے وہ اس کو بینیفٹ کرنے کے لیے جب وہ میدانی علاقے میں آئے گا وہ پانی، تو وہ بھی کیونکہ اس کی ٹیریٹری جو ہے میں ہیں تو وہاں پہ وہ کینال اریگیشن نیٹ ورک بنا کے وہ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال قطعی طور پہ ویسٹرن ریورز کے اوپر اس طرح سے نہیں ہے۔ دیر فور ویسٹرن ریورز جہاں پہ بالکل یہ صورتحال اس کے برعکس ہے، یعنی پہاڑی علاقے کے اندر جب وہ ریورز فلو کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ جو ہے وہ انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہیں، اور پھر جب وہاں سے وہ نکلتے ہیں پہاڑی علاقے سے تو وہ جو ہے وہ میدانی علاقہ تقریباً سب کا سب پاکستان کے اندر ہے۔ دیر فور اس کے پاس یہ ایڈوانٹیج ویسٹرن ریورز کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سید محمد مہر علی شاہ صاحب جو کہ انڈس واٹر کمشنر ہیں۔ شاہ صاحب، یہ انڈیا نے پہلی مرتبہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کب کی تھی اور اس پہ پاکستان نے کیا کیا یا گارنٹر نے کیا کیا؟
اچھا، اس میں میں ایک چیز واضح کروں کہ گارنٹورز کی جب بات ہوتی ہے نا تو اس میں جو ہے وہ ایز سچ گارنٹور کا کانسیپٹ اس معاہدے میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ لیا جائے کہ اگر دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق اگر کسی قسم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کوئی ایک گارنٹر ہوگا، بلکہ یہ ٹریٹی ایک اپنا میکینزم دیتی ہے تنازع کو حل کرنے کا. جیسے میں نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ وہ یہ ٹوٹل 12 آرٹیکل ہیں اس ٹریٹی کے، اس میں سے آرٹیکل 9 جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی تنازع ہوگا تو وہ کیسے ریزالو ہوگا. آپ کا جو سوال ہے کہ پہلی مرتبہ خلاف ورزی کب ہوئی، تو یہ کیونکہ 1960 سے یہ ٹریٹی ہوئی ہے. اگر ہم سبسٹینٹیو ٹرمز میں بات کریں تو انڈیا کا ایک پہلا بڑا منصوبہ جو تھا وہ سلال ڈیم تھا جو کہ دریائے چناب کے اوپر تھا. جب انہوں نے اس کا ڈیزائن کیا اور پاکستان سے شیئر کیا اکارڈنگ ٹو دی انڈس واٹرز ٹریٹیز فریم ورک، تو پاکستان کا اس کے ڈیزائن کے اوپر اعتراض تھا. لیکن اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہوئی کہ دونوں ممالک نے ٹریٹی کے فریم ورک میں رہتے ہوئے بائی لیٹرل لیول کے اوپر اس ایشو کو ریزالو کیا تھا. اور اس میں جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے اس معاہدے کو جو سائن کیا گیا، یعنی اس ریزولوشن کے جو ہے وہ ایم او یو کو یا اس ایگریمنٹ کو، پیکٹ کو سائن کیا گیا، وہ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم تھے اپنا جو ہے وہ اٹل بہاری واجپئی، جو کہ اس سٹیج کے اوپر ان کے فارن منسٹر تھے. تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا، یعنی یہ جو ہے وہ بالخصوص کہ اس وقت بھی انڈیا کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی بیسیکلی بی جے پی کی ہے، اور پھر بی جے پی کے وہ ایک اسٹالورٹ تھے جنہوں نے پھر انڈیا میں ایز اے پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ سرو کیا. تو یہ معاہدہ بائی لیٹرل لیول کے اوپر ایک دفعہ یہ ریزالو ہوا ہے. یہ جو ہم یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ول ہو، اور زیادہ پولیٹیکل ول میٹر کرتی ہے اپر ریپیرین کے جو ہے وہ پارٹ پہ، بیکاز لوور جو ہے وہ ریپیرین ان دس کیس پاکستان ڈاؤن اسٹریم ریپیرین ہے. ڈاؤن اسٹریم ریپیرین آلریڈی ایک ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. معاہدے کی پاسداری جو کہ بیسیکلی لازم چیز ہے جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ اس فریق کے پارٹ کے اوپر لائی کرتا ہے جو کہ گیونگ اینڈ کے اوپر ہے یا جو کنٹرولنگ اینڈ کے اوپر ہے. تو کیونکہ دریا اوپر سے نیچے کی طرف بہتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ جیوگرافیکلی جو ہے وہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا ایریا ہے، اور پھر اس سے اوپر کچھ ہماچل کے اندر سے بھی دریا کے کچھ پارٹ ہماری طرف آتے ہیں، تو وہ انڈین سیٹلڈ ایریا کے اندر ہے. تو دیئر فور انڈیا کے اوپر زیادہ اس کا جو ہے وہ اپنا یہ جاتا ہے، یہ اونس جو ہے وہ وہاں لائی کرتا ہے. تو یہ ہوا تھا سلال کا. پھر اس کے بعد میں وہ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اس کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ معاہدہ ہو گیا. اس میں پاکستان نے انڈیا کے ویسٹرن ریورز کے اوپر جو رائٹس انہوں نے مانگے تھے ان کو ایکسیپٹ کیا ود ویری کلیئر اینڈ سبسٹینٹیو کوالیفیکیشنز کہ آپ جس چیز کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ان پہ جو ہیں وہ قواعد اور ضوابط لاگو ہوں گے. اور وہ قواعد اور ضوابط اس نوعیت کے تھے، اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں آپ کو ایکسپلین کروں، کہ جو ویسٹرن ریورز کے پانی کے نیچرل پیٹرن کے اندر کوئی بڑے انداز میں ویریشن نہیں ہوگی، لیٹ الون کہ ان کو ویسٹرن ریورز کے بیسنز میں سے اٹھا کے کسی اور بیسن میں ڈائیورٹ کر دیا جائے. ڈائیورژن کا تو کویشچن ہی نہیں تھا، لیکن وہ ایون ایف کہ پاکستان کے پاس پانی آ بھی جائے ان ویسٹرن ریورز کا، وہ پانی اپنے نیچرل پیٹرن کے مطابق آنا چاہیے، اس میں کوئی یہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس کا ایک بنیادی آپ کہہ لیجئے ایک اس کا فیچر تھا جو ویسٹرن ریورز پہ انڈیا کو کچھ یوزز جو ہیں وہ پرمٹ کیے گئے تھے. یہ ان کا بنیادی فیچر تھا، یہ ان کی ایک اوبلیگیشن تھی اور یہ ان کی آج بھی اوبلیگیشن ہے. ایک اور اہم بات کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس ٹریٹی کے 12 آرٹیکلز ہیں. جو 12واں آرٹیکل ہے آخری، وہ اس کی ٹوٹل 4 پروویژنز ہیں جی، 4 پیراگرافس ہیں. تو اس میں پیراگراف 3 اور پیراگراف 4 کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس معاہدے کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ تبدیلی کی جا سکتی ہے. یہ بات معاہدے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ دونوں فریقین جب تک میوچلی ایگری نہیں کر جائیں گے اس تبدیلی کو کرنے کے حوالے سے، تب تک یہ ٹریٹی فلی انفورس رہے گی. اور جب وہ آپس میں طے کر لیں گے اور دونوں فریقین کا اس پہ اتفاق ہو جائے گا، تو پھر صرف جو ہے وہی ایک صورت ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ اس معاہدے میں کسی قسم کی تبدیلی اور اس معاہدے میں اس حوالے سے کچھ لکھا گیا ہے کہ اس کو کوئی فریق یک طرفہ طور پر ختم کر سکتا ہے؟ قطعی طور پہ لکھا ہوا ہے جی، بالکل لکھا ہوا ہے. جو اس کا پیراگراف 4 ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ٹریٹی جو ہے دس ٹریٹی شیل ریمین ان فورس انٹل ماڈیفائڈ اور ٹرمینیٹڈ بائی بوتھ دا پارٹیز. کچھ یہ جو ہے وہ اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو ہے وہ لہٰذا ٹریٹی کے اندر سے یونیلیٹرلی
واک اوے کرنا یا اس کو کسی بھی نوعیت میں سے جو ہے وہ اس کے اوپر نان کوآپریشن کرنا، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس سے پہلے جو بگلیہار ڈیم بنایا گیا تھا وہ بھی کیا اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ جی ہاں، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ جی کیونکہ ویسٹرن ریورز کے اوپر انڈیا کو سرٹن یوزز الاؤ کیے گئے، تو وہ ان میں سے ایک یوزز جو ہے وہ پن بجلی کے بھی جو ہے وہ حوالے سے ہے، جو کہ وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن یوز کا ایک رائٹ ہے جو کہ انڈیا کو دیا گیا۔ اگین وہ کوالیفائڈ ہے، اس کا ڈیزائن کرائٹیریا، اس کے آپریشنل کرائٹیریا وہ سارے کے سارے ٹریٹی کے اندر لکھ دیے گئے ہیں کہ انڈیا صرف اور صرف اس صورت میں اپنا ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کا یوز ایکسرسائز کر سکتا ہے آن دا ویسٹرن ریورز جب وہ اس ڈیزائن اور آپریشنل کرائٹیریا کی وہ پاسداری کرے گا، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی میں جائے گا تو پھر اس صورت میں پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے خدشات کو پہلے بائی لیٹرل لیول کے اوپر انڈیا کے ساتھ ریز کرے، اور اگر بائی لیٹرل پہ ریزالو نہیں ہوتے تو اس کو تھرڈ فورم کے اوپر لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی آرٹیکل 9 کہتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس کے اوپر یہ سمجھا کہ جو اس کے اوپر انڈیا کا جو بگلیہار ڈیم کا ڈیزائن ہے وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں 5 ڈیزائن کے جو کمپوننٹس تھے وہ تو پاکستان نے ان کے اوپر اعتراضات کیے، اور ہم اس کو تھرڈ فورم کے اوپر لے کر گئے۔ جب ہم اس معاہدے کو تھرڈ فورم پہ لے گئے تو یہ بیسیکلی تھرڈ فورم کیا ہے یہ بھی میں آپ کے جو ہے وہ ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دوں کہ ٹریٹی کے اندر 2 ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز دیے گئے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ایک جو فورم ہے وہ اس کو کہا گیا ہے نیوٹرل ایکسپرٹ کا فورم، اور دوسرے فورم کو کہا گیا ہے کورٹ آف آربیٹریشن کا فورم۔ اب یہ دونوں فورمز جو ہے نا، اگر آپ آرٹیکل 9 کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ دونوں فورمز جو ہیں وہ کسی میکینیکل وے کے اندر وجود میں نہیں آتے۔ کون سے فورم کے پاس میٹر کو لے کے جانا ہے، یہ ایگریوڈ کمشنر کا جو ہے وہ اوپینین وہ اس میں میٹر کرتا ہے، جو کہ آپ کے یہ آرٹیکل 9 آف دی انڈس واٹرز ٹریٹی کے پیراگراف 2 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دا اوپینین آف دی آئدر کمشنر، یا تو وہ میٹر نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائے گا اور یا وہ میٹر کورٹ آف آربیٹریشن میں جائے گا۔ اب اس میں فرض کر لیجئے کہ کسی ایک تنازع میں پاکستان اس میں جو ہے وہ ایگریوڈ پارٹی ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اس تنازع کو جو ہے وہ ہمارے خیال کے مطابق ثالثی عدالت میں جانا چاہیے، کورٹ آف آربیٹریشن میں، اور اس سٹیج پہ وہ آگاہ کرے گا، پابند ہے وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، انڈین کاؤنٹر پارٹ کو، کہ جی میرے خیال کے مطابق آپ کا جو فلاں عمل ہے یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی کا موجب ہے، تو دیر فور میں آپ کو اپنی انٹینٹ کنوے کر رہا ہوں کہ اب یہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے جس کو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یا تو بائی لیٹرلی آپ ریزالو کر لیں، اور اگر یہ اب جو ہے وہ بائی لیٹرلی ریزالو نہیں ہوتا تو میرے خیال کے مطابق یہ میٹر کورٹ آف آربیٹریشن میں جانا چاہیے۔ یہ وہ موقع ہے جس کے اوپر پاکستان کا جو دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہے، پاکستانی کمشنر کا انڈین کاؤنٹر پارٹ، ٹریٹی کہتی ہے کہ اگر وہ پاکستانی کمشنر کے اس اوپینین سے ڈفر کر جائے، یہ ایک وہ ہے، آپ سمجھ لیجیے ٹائم فریم ہے، تو وہ اس سٹیج کے اوپر وہ اس کے ساتھ ڈفرینس ریز کر سکتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے خیال کے مطابق یہ تنازع کورٹ آف آربیٹریشن کی بجائے نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے۔ یہ دونوں فورمز ٹریٹی میں اویلیبل ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ تنازع جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس ہی جائے گا، یعنی چاہے پاکستانی کمشنر کے خیال میں کورٹ میں جانا چاہیے، لیکن نیوٹرل ایکسپرٹ پھر پہلے جو ہے وہ اس تنازع کو جو ہے وہ سیٹل کرے گا کہ کیا یہ میٹر میری جورسڈکشن میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور اگر نیوٹرل ایکسپرٹ کہہ دے کہ یہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا تو پھر وہ معاہدہ واپس ثالثی عدالت کے پاس چلا جائے گا، نہیں تو پھر نیوٹرل ایکسپرٹ اس کو طے کرے گا۔ اچھا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ بگلیہار ڈیم پہ جو آپ کے پیشرو تھے انہوں نے پاکستان کا کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑا تھا یا وہ کمپرومائز تھے؟ دیکھیں، بگلیہار ڈیم کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں وہ ساری ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بگلیہار ڈیم کے اندر جو 5 پاکستان کے تنازعات تھے، ان 5 میں سے 3 تنازعات کے اوپر تو انڈیا کے ڈیزائن کو نیوٹرل ایکسپرٹ نے تبدیل کرنے کا کہا، یعنی منوان ویسے تسلیم نہیں کیے جو کہ انڈیا نے ڈیزائن کیے تھے اور جن کو انڈیا ڈیفینڈ کر رہا تھا اس نیوٹرل ایکسپرٹ کے سامنے، لیکن 2 ایسے فیچرز تھے اس کے ڈیزائن کے جس کے اوپر پاکستان کے شدید اعتراضات کے باوجود اس نیوٹرل ایکسپرٹ نے ان کو نہیں مانا، اور ان کا جو فیصلہ دیا وہ بنیادی طور پہ انڈیا کے لیے زیادہ موزوں اور فیوریبل تھا ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں، 2007 میں یہ فیصلہ آیا، اور یہ پہلا موقع تھا جس وقت پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت تھرڈ فورم پہ جس نے یہ میٹر کو ایسکیلیٹ کیا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاؤں کہ تھرڈ فورم کے اوپر جب آپ کسی میٹر کو لے کے جاتے ہیں تو اس میں
بنیادی طور پہ لیگل اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر لوکل اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو کہ ٹاپ ناچ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے. پاکستان کے جو لیگل ایکسپرٹس کی ٹیم تھی ان کے اندر ایک جو ہمارے چیف لیڈ کاؤنسل تھے وہ برطانوی تھے اور ان کا نام تھا سر جیمز کرافورڈ جو کہ بعد میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج بھی بنے. تو ایک اچھی مضبوط ٹیم کے ساتھ پاکستان اس میں گیا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بات واضح کروں کہ بگلی ہار کا ڈیسیژن اگر آج آپ میرے سے پوچھیں تو میں اس کو ٹرانسپیرنٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈیسیژن پاکستان کی فیور میں نہیں تھا. اور اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر شاید میرا موقف شاید اتنا اہم نہ ہو، لیکن میں آپ کو ماضی میں سے یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو کہ اس فیصلے کی ایک تو جو ایکسٹینٹ تھی یا اس کی جو کہہ لیجئے کہ وہ فیصلہ جو تھا دیٹ واز اونلی لمیٹڈ ٹو دا بگلی ہار ڈیم، اور اس کی کوئی فیوچر پروجیکٹس کے لیے پریسیڈینشیل ویلیو نہیں تھی یہ ٹریٹی کے قانون کے مطابق. صرف بگلی ہار کا نہیں، اور بھی تو کئی پروجیکٹ انڈیا وہاں پہ مکمل کر چکا ہے. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اب یہ جب 2007 میں جب یہ بگلی ہار کے اوپر فیصلہ آیا تو پاکستان اس فیصلے کے ساتھ قطعی طور پہ مطمئن نہیں تھا، اور پاکستان نے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے جو انٹرنلی جو کی گئی مشاورت کی گئی اس میں یہ ہوا کہ بگلی ہار کے اندر ٹھیک ہے نیوٹرل ایکسپرٹ نے ایک فیصلہ دیا اور ٹریٹی کے مطابق یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ بھی ہے، تو ہم اس کو بگلی ہار کی حد تک تو ہم اس کو بائنڈنگ سمجھتے ہیں. لیکن گوئنگ فارورڈ اب یہ وقت آ گیا ہے خاص طور پہ اس فیصلے کے بعد کہ انڈیا فیوچر کے پروجیکٹس اسی کانسیپٹ کے اوپر نہ ڈیولپ کرے جس کے اوپر بگلی ہار کے اوپر وہ فیصلہ لے کے بیٹھا ہے، ایک فیوریبل فیصلہ لے کے بیٹھا ہے نیوٹرل ایکسپرٹ سے. تو پاکستان نے 2010 میں ایک جنرل انٹرپریٹیشن کے لیے کیس فائل کیا کورٹ آف آربیٹریشن میں، اور 2010 کے کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر 2 تنازعات تھے. اس میں سے جو ایک تنازع تھا جو کہ جنرل انٹرپریٹیشن کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اس بات کی تشریح کر دی جائے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی کا انیکشر ڈی کا پیراگراف 14 اور انیکشر ای کا پیراگراف 18 اینڈ 19، یہ آپ کے ناظرین اس کو انٹرنیٹ سے دیکھ بھی سکتے ہیں تفصیلاً، کیا یہ اس کے تحت انڈیا کسی بھی ہائیڈرو پاور یا سٹوریج ڈیم کو پانی سے ایک دفعہ کنسٹرکشن کے بعد بھرنے کے بعد اس کو خالی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پاکستان کی پلین اینڈ سمپل ریڈنگ اگر کوئی بھی اس کو دیکھے تو وہ ٹریٹی کی یہ 2 جو اپینڈسز کی میں نے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی پروویژنز، وہ بڑی پلین اینڈ سمپل لینگویج میں ایکسپلین کرتی ہیں کہ انڈیا اپنے ڈیمز کو پانی سے بھرنے کے بعد ڈیڈ سٹوریج لیول سے نیچے خالی نہیں کر سکتا. یہ ہم نے جو ہے وہ جنرل انٹرپریٹیشن کا فیصلہ وہ ہم نے مانگا کورٹ آف آربیٹریشن سے. اور بہت ہی انٹرسٹنگلی اور بہت ہی امپورٹنٹلی میں آپ کے ناظرین سے شیئر کروں کہ 7 ممبرز کورٹ تھی جس میں 3 امپائرز تھے، اور ان 3 امپائرز کے علاوہ 2 پارٹیز کے اپوائنٹڈ آربیٹریٹرز تھے، جن میں 2 آربیٹریٹرز انڈیا کے اپوائنٹ شدہ تھے اور 2 آربیٹریٹرز پاکستان کے اپوائنٹڈ تھے. تو یہ کل ملا کے 7 ججز تھے اس پینل کے اوپر. ان 7 نے یونینیمس ڈیسیژن دیا بالکل اتفاق کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ، کہ انڈیا اپنے ویسٹرن ریورز کے اوپر جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں یا جو سٹوریج کے پروجیکٹس فیوچر کے اندر بنائے گا وہ ان کو ڈیڈ سٹوریج لیول سے نیچے جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کو خالی نہیں کر سکتا. تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان نے اس کو کیا، اور پھر اس کے اوپر جو اس نے بنا دیے ہیں جی وہ کیا اس معیار پہ پورے اترتے ہیں جو اس نے بنائے نا. جی میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس پہ جو بڑے ڈیمز تھے جس کے اندر ایک یعنی بگلی ہار کے بعد جب ہم 2010 میں گئے تو 2 ہی بڑے ڈیمز تھے اگر آپ ان کو سائز کے حساب سے دیکھیں. ان میں ایک سلال تھا، سلال بائی لیٹر لیول کے اوپر ریزالو ہو چکا تھا، دوسرا بگلی ہار تھا. لیکن اس کے بعد آنے والے سالوں میں ہم اس چیز کو فورسی کر رہے تھے کہ آنے والے سالوں میں انڈیا کے پاس جتنے پلانڈ پروجیکٹس ہیں، جتنا پوٹینشیل ہے ویسٹرن ریورز پہ، وہ کہیں تمام پروجیکٹس کا ڈیزائن ایسا نہ بنا لے جیسا کہ اس نے بگلی ہار کی بنیاد کے اوپر بنایا ہے. تو یہ فیصلہ لینا اس وقت جو ہے وہ ازحد ضروری تھا، اور بر وقت فیصلہ یعنی پاکستان کی گورنمنٹ کے پارٹ پہ بر وقت یہ ایک فیصلہ لیا گیا کہ اس کو ریز کرنا چاہیے. اس کو ریز کر کے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فیصلہ پاکستان کے 100% حق میں آیا. اور اس کے اوپر جان برسکو جو کہ ابھی فوت ہو چکے ورلڈ بینک کے پانی کے بہت اچھے ریناؤنڈ ایکسپرٹ تھے، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ آرٹیکل لکھا تھا جس کا ٹائٹل ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ انڈیا وان دا بیٹل بٹ لاسٹ دا وارز. تو یہ ایک پاکستان نے فیصلہ لیا تھا جی، یہ ایک پاکستان کی بڑی فتح تھی. پھر اس کے اور یہ فیصلہ انہوں نے تمام فیوچر پروجیکٹس کے لیے بھی لاگو کیا،
اور کشن گنگا ڈیم کے اوپر بھی لاگو کیا. تو کشن گنگا کے اندر جو پھر ہم نے یہ فیصلہ آنے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کو اب جو ہے وہ پرماننٹ انڈس کمیشن کے چینل کے اوپر کہا کہ آپ اس کے ڈیزائن کے اندر اب جو بھی ریکوائرڈ اس کی ماڈیفیکیشنز ہیں وہ آپ وہ اس میں انکارپوریٹ کیجئے. وہ انہوں نے نہیں کی تو پھر ہمیں ایک دفعہ دوبارہ آربیٹریشن کے فورم کے پاس جانا پڑا, جس کے اندر ابھی ہم اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اچھا, ابھی اس کی چل رہی ہے. دریائے چناب پہ انڈیا نے اور منصوبے بنائے ہیں, جی ہاں, تو اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دریائے چناب بیسیکلی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ بیسیکلی ون آف دا 3 ویسٹرن ریورز ہے, اور چناب بنسبت جہلم اور انڈس کے اگر ہم دیکھیں تو جتنا پارٹ اس کا انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہے, اور وہاں سے اپ اسٹریم پہ جو یہ ہماچل پردیش کے اندر ہے, وہ موسٹلی یہ ریور جو ہے کہ یہ نیرو گورج کے اندر سے یہ کراس کرتا ہے. تو گورج میں جو ریور فلو کرتا ہے وہاں پہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ آپ ڈیمز کی تعمیر کر سکتے ہیں, پھر ان ڈیمز کے اندر سے بجلی بھی بنا سکتے ہیں. اب جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہے پرمیشن, تو ڈیمز آپ بنا سکتے ہیں بشرطے کہ ان ڈیمز کے ڈیزائن اور آپریشنل کرائیٹیریا جو ہیں وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے کرائیٹیریا کے ساتھ کنفارم کرتے ہیں, اس کی پاسداری کرتے ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر وہ خلاف ورزی میں شمار ہوں گے. تو انڈیا اس وقت اگر میں آپ سے شیئر کروں تو بگلیہار کے بعد اپ اسٹریم پہ ان کا ایک 850 میگا واٹ کا رتلے جو ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ہے, جس کے اوپر پاکستان نے پہلے بائی لیٹرل لیول کے اوپر اس کو ریز کیا, وہ ریزالو نہیں ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ ابھی ہم اس کے اوپر 3rd فورم کے اندر گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر کیرو اور کوار کے 2 پروجیکٹس ہیں, وہ بھی انڈیا نے پہلے پاکستان کے ساتھ, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 23 اپریل 2025 میں جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کر رہے ہیں, تو یہ اس سے پہلے انہوں نے ان کے ڈیزائن پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا, اور پاکستان نے اس کے اوپر آبجیکشنز جو ہیں وہ 3 مہینے کے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں کنوے کیے, اور اس کے اوپر ابھی بائی لیٹرل لیول پہ تھا. تو پھر آفٹر دیٹ یہ جو ہے وہ یہ ٹریٹی کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی انڈیا نے کہ ہم اس کو ابینس میں رکھ رہے ہیں. ایک اور سٹوریج پروجیکٹ ہے. یہ انڈیا کا جو ابینس کا فیصلہ ہے, جی اس کے خلاف آپ لوگ کسی عالمی فورم پہ گئے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو جو ہے وہ ہولڈنگ ان ابینس کی جو بات ہے نا, اس کو پہلے اس طریقے سے سمجھا جائے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے اندر خاص طور پہ جو لاز آف ٹریٹیز ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹریٹیز کس طریقے سے انٹرپریٹ ہوں گی, کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوں گی, یہ بھی پورا ایک قانون ہے. تو دا ورڈ ابینس از ایبسولیوٹلی ناٹ نون ٹو دا انٹرنیشنل لاء. یہ انہوں نے ایک ٹرم کوائن کی ہے انڈیا نے, یعنی کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق انڈیا جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک تو جنرل ٹرمز کے اندر بھی ٹریٹیز کو اس طریقے سے یونیلیٹرلی نہیں کیا جا سکتا, یعنی معطل بھی نہیں کیا جا سکتا, بریچ بھی نہیں کیا جا سکتا, اور ٹرمینیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا, لیٹ الون کہ آپ ان کو ایک جو ہے وہ اس طریقے سے ابینس کا کریں. تو یہ بیسیکلی ابینس کا ورڈ ایک تو یعنی یہ ہے کہ ٹریٹی فلی ان فورس ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ ٹریٹی انڈیا کی اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ابینس میں پلیس نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک پریکٹیکل بات یہ ہے کہ یہ اصول کی بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن اگر دوسرا فریق جو ہے وہ رول بیسڈ ایک جو ہے وہ آرڈر کے اندر رہتے ہوئے کوآپریٹ کرنے کو, یا واضح انداز میں اگر میں کہوں تو اپنی اوبلیگیشنز کو فلفل کرنے کے اوپر باوجود آمادہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی بھی وہ اس نے اپنے لیے ایک ریزن کریٹ کر لی ہے, جو کوئی بھی اس کے پاس سپوریس گراؤنڈز ہیں, وہ ان کی بیسس پہ اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو نیچرلی جو ہے وہ انڈیا کی نان کوآپریشن اس حوالے سے پاکستان کے لیے الارمنگ ہے. تو اس حوالے سے جو پاکستان کی طرف سے ایفرٹس ہیں وہ لی جا رہی ہیں, اور وہ ایفرٹس جو ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑے کیئرفل وے کے اندر یہ ایفرٹس کی جاتی ہیں. آپ خود اس بات کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ, لیکن فارملی ابھی پاکستان کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں گیا. دیکھیں یہ آربیٹریشن کی میں آپ کو وہ عرض کروں نا کہ فارمل جو بھی ایفرٹ گورنمنٹ لے گی نا, یہ ایک فارمل ایفرٹ ہی ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک کسی کورٹ میں یا کہیں پہ نہیں گئے یا جا رہے ہیں یا ہم چلے گئے ہیں تو صرف وہ ایک فارمل ایفرٹ ہے اور باقی ایفرٹس فارمل نہیں ہے. یعنی آپ اس میں یہ سمجھیے کہ یہ کام کرنے کے لیے جب, کیونکہ یہ والے جو ہیں نا یہ تنازعات یا جو یہ معاملات ہیں یہ کافی سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ نے بہت سارے عوامل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب جیسے پاکستان نے اس کے اوپر امیڈیٹلی جو ہماری وزارت خارجہ نے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, ہمارے فارن منسٹر صاحبان نے, یہ ان صاحبان نے اب جو ہے وہ آفیشلی اس چیز کو کنڈیم کیا, اس کو نگیٹ کیا
کہ جی یہ انڈس واٹر جو ہے وہ ٹریٹی کی ابینس نہیں ہے, پانی کو ویپنائز نہیں کر سکتے, معاہدوں کی پاسداری ہونی چاہیے. اور اگر ہندوستان اچھا یہ پانی کو ویپنائز کرنے پہ بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سید محمد مہر علی شاہ صاحب. یہ جو مودی صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے پانی بند کر دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, تو پریکٹیکلی وہ یہ کر سکتا ہے کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پر بند کریں؟ دیکھیں مکمل طور پہ بند کرنا یا اس کو جزوی طور پہ بند کرنا, ایک تو جیسے پہلے میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ قطعی طور پہ اس کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے. پہلی تو بات یہ تو ہے, بات ایک قانون کی بات ہے. دوسری بات ہے, اگر میں اب وہ انڈس کمشنر کے علاوہ ایک وہ جنرل سٹیزن کے طور پہ بھی اگر بات کروں, اس انٹرنیشنل ورلڈ کے ایک ممبر کے طور پہ بات کروں, تو یہ موریلٹی کے بھی کسی جو ہے وہ تقاضے کے مطابق یہ کوئی ایسی جائز بات نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو ٹیکنیکلی اگر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فریق بضد ہو, یعنی پاکستان انڈیا کے کیس میں اگر انڈیا اس بات کے اوپر بضد ہو کہ انہوں نے پاکستان میں آنے والے ویسٹرن ریورز کے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ظاہر ہے پاکستان میں آنے والا پانی تبھی کم ہوگا یا بند ہوگا, بند تو شاید پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن کسی بھی حد تک کم ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر وہ اس چیز پہ بضد ہوں تو نیچرلی دنیا کے اندر انٹر بیسن ٹرانسفرز ہوئے ہیں, جس کی ایگزامپلز پاکستان انڈیا دونوں کے اندر موجود ہیں. جب ایسٹرن ریورز کا پانی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت انڈیا کو دیا گیا تو انڈیا کیا کر رہا ہے, انڈیا اس کو ایک بیسن سے دوسرے بیسن میں ٹرانسفر کر رہا ہے. ہمارے یہاں بھی کیونکہ ہم نے 3 ایسٹرن ریورز انڈیا کو دیے تو اس کا اتنا بڑا کانسیکوینس پاکستان کے اوپر ہے کہ آج کی تاریخ میں یعنی 1974 کے بعد سے لے کے پریکٹیکلی ہمارا ستلج مکمل ڈرائی ہے, ایکسیپٹ فار فیو ڈیز ان فلڈز, وہ بھی جب بڑے فلڈز آتے ہیں تو کچھ پانی آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے راوی کے اندر بھی پانی ہمارے پاس نہیں آتا. تو وہاں پہ جو ہمارے رقبے یا جو ہماری کینالز, جو ہماری اریگیشن کینال سسٹم ہے, ان کو پانی دینے کے لیے وہ پانی ہم جہلم کا اور انڈس کا اور چناب کا ہی لے کے جاتے ہیں. تو یہ اسی انالوجی کے اوپر اگر وہ اس قسم کا کوئی انیشیٹو لینے کا سوچ بھی رہا ہے اور ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے, تو اس بات کو گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے کہ دس ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور اس میں آپ کے ساتھ یہ واضح کروں کہ جس پروسیڈنگ کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا جو ہم نے 2016 سے شروع کی ہوئی ہے, اس پروسیڈنگ میں ویپنائزیشن آف واٹر کے اوپر کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ ہے جی, یہ اپنا یہ 8 اگست 2025 کا, جو کہ پبلک ڈومین کے اندر اویلیبل ہے. اس میں ویپنائزیشن آف واٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انٹرنیشنل ٹریبیونل ہے یہ کورٹ آف آربیٹریشن, جس کے اندر 5 ججز ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک باؤنڈری ٹریٹی ہوتی ہے. تو باؤنڈری ٹریٹیز جو لوگ انٹرنیشنل لاء کو سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ باؤنڈری ٹریٹی ایسے ہوتی ہے کہ جب تک 2 ملک موجود ہیں جن کے بیچ میں کوئی باؤنڈری ڈرا ہوئی ہوئی ہے تو وہ ٹریٹی اسی طرح سے چلتی رہے گی اور اس کی اسی طرح سے پاسداری ہوتی رہے گی. تو دیر فور یہ ٹریٹی ان پلیس ہے. اس ٹریٹی کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ خدا نخواستہ انڈیا اگر یہ سوچے کہ وہ پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کرے گا تو وہ اس کے ارادے کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ وہ بھی اس کو بالکل وہ اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کرے گا. جب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب انڈیا پانی چھوڑتا نیچے کی طرف تو آپ لوگوں کو اطلاع دی جاتی تھی, تو اب جب انڈیا پانی بند کرتا ہے یا چھوڑتا ہے اپنے ڈیموں میں تو آپ کو اطلاع دیتا ہے انڈیا؟ جی, یہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کیا ہے تو گریجولی ایون ابینس میں پلیس کرنے سے پہلے ہی انڈیا نے اس کے اوپر فیڈ ڈریگنگ سٹارٹ کر دی تھی. اور ہمارے پاس جو فلڈز کی جو ہے وہ ایڈوانس انفارمیشن جو کہ ٹریٹی انڈیا کو پابند کرتی ہے کہ انہوں نے ایڈوانس میں وہ انفارمیشن پاکستان کو دینی ہے, وہ انفارمیشن انہوں نے دینی پہلے کم کی. یعنی آپ سمجھ لیجئے 23 اپریل 2025 سے وہ انہوں نے اس کی فریکوینسی کم کر دی تھی, لیکن وہ انڈس کمیشن کے چینل سے بہرحال دے رہے تھے. لیکن پھر جب یہ ٹریٹی ابینس میں ہوئی اپریل 2025 میں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس خاص طور پہ 2025 میں فلڈ سیزن جو ابھی ہمارا گزرا ہے پچھلے سال کا, اس میں کافی بڑے فلڈز آئے ہیں ہمارے پاس, ستلج میں بھی آئے ہیں خاص طور پہ اور راوی کے اندر بھی.
تو وہ انفارمیشن انڈیا نے پرماننٹ انڈس کمیشن کے چینل سے پرووائڈ نہیں کی، ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فارن آفس کے لیول پہ یا وزارت خارجہ کے ساتھ شیئر کی ہے جو بھارت کا ہائی کمیشن اسلام آباد میں، وہ بھی انہوں نے کوالٹیٹیو فارم میں شیئر کی ہے اور پیس میل مینر میں کی ہے، ریگولر نہیں کی. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے بتایا کہ جی فلاں مقام پہ آج صبح 8 بجے کے مطابق جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب آبزرو کیا گیا ہے. کتنے کیوسک تھا، کب سے تھا، اس کے بعد کتنا تھا، اور جب وہ اونچے درجے سے درمیانے میں گیا تو وہ انہوں نے اس کے بعد پھر اس کی انفارمیشن وہ بھی روک دی. تو یہ ہے صورتحال اس کی. اور پاکستان کو اب اپنے حصہ کا پانی مل رہا ہے، انڈیا نے اس میں کوئی کمی تو نہیں کی؟ دیکھیں اس وقت تک میں جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ بات اتنی مطلب ہے کہ سادہ نہیں ہے کہ پاکستان کا حصہ کیا ہے یا جو ہے وہ پاکستان کے حصے کا پانی کیا ہے. یہ کوئی ایک نمبر نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی یہ پاکستان کے حصے کا پانی ہے اور یہ سال ختم ہوا تو یہ والا نمبر پورا ہو گیا تو ہم یہ ڈکلیئر کریں گے کہ پاکستان کے حصے کا پانی مل گیا. پاکستان کا حصہ کیا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کا حصہ مغربی دریاؤں کے پانی پہ وہ ہے کہ ایک دن ایک گھنٹے کے حساب سے جو نیچرل پیٹرن آف فلو ہے وہ پاکستان کو اسی نیچرل پیٹرن کے اندر اویلیبل ہونا چاہیے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کے حصے کے پانی کو اگر ہم کوانٹم کی ٹرمز میں ڈیفائن کریں اور ہم کہیں کہ جی یہ کوئی تقریباً 117-120 MAF کے قریب جو ہے یہ ویسٹرن ریورز کا پانی ادھر سے آتا ہے، تو سال کے ختم ہونے پہ اگر میرے پاس 120 آیا ہے تو سادہ جو ہے وہ انداز سے کوئی یہ کہہ سکتا ہو شاید کہ جی آپ کو آپ کے حصے کا پانی پورا مل گیا ہے. لیکن اگر آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھنا ہے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں ایگزامینیشن کر کے بتاؤں گا کہ پورے سال کے 365 دنوں میں جتنا آنا تھا وہ اتنا آیا اور پھر اس کا کل مجموعہ 120 ہوا، تب میں کہوں گا کہ حصے کا آیا. تو ابھی تک ہمارے پاس نیچرل پیٹرن کے اندر پانی اس وقت چل رہا ہے جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں چناب، جہلم اور انڈس کے اوپر. لیکن 24 اپریل 2025 کے بعد انڈیا نے 3 ایپیسوڈز ایسی کی ہیں جن کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے، 2 دفعہ مئی میں اور 1 دفعہ یہ دسمبر کے مہینے میں، جس میں پانی کو ایک دفعہ اپنے معمول سے بڑھا کے اور پھر اس کے بعد چند گھنٹوں سے لے کے چند دنوں تک اس پانی کے اندر کمی جو ہے وہ ہم نے آبزرو کی. سید محمد مہر علی شاہ صاحب ہمیں وقت دینے اور بڑے تفصیل کے ساتھ انڈیا کی آبی جارحیت کے بارے میں سمجھانے پہ بہت شکریہ. ناظرین آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.